على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن له من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد بارك وسلم. ہمارے پھر امامت کے پلٹ کر دور آئیں گے. ہمارے پھر امامت کے پلٹ کر دور آئیں گے. ہمارے پھر امامت کے پلٹ کر دور آئیں گے. پلٹ کر دور آئیں گے. مصلی تم بچھاؤ گے نمازیں ہم پڑھائیں گے. مصلی تم بچھاؤ گے نمازیں ہم پڑھائیں گے. مسلمانوں نمازوں کے لیے تیار ہو جاؤ. مسلمانوں نمازوں کے لیے تیار ہو جاؤ. قیامت آنے والی ہے ذرا ہوشیار ہو جاؤ. قیامت آنے والی ہے ذرا ہوشیار ہو جاؤ. قابل قدر سامعین نظام، اللہ رب العزت کا بے پایا احسان عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک مبارک دن میں جمع فرمایا ہے. آج کے اس جمعہ میں انشاءاللہ اسی دن کی فضیلت کے اوپر گفتگو کریں گے. پچھلے لگاتار 3-4 جمعہ سے قرآن کریم کی عظمت کے اوپر آپ لوگوں کے سامنے باتیں آئیں کہ قرآن کیسی مقدس کتاب ہے. اسی قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے اس دن کی فضیلت کے خاطر ایک پوری مکمل صورت بھی نازل فرمائی ہے. اس وجہ سے قرآن کی عظمت کے بعد میں نے اسی دن کی فضیلت پر روشنی ڈالنے کا عزم کیا تاکہ آپ کو اس دن کی حقیقت سے آگاہ کر سکوں. قرآن کے اندر اللہ رب العزت میں 28ویں پارے کے اندر ایک سورت نازل فرمائی اور مکمل سورت نازل فرمائی، اور اس سورت کا نام اللہ نے سورۃ الجمعہ رکھا. آپ قرآن میں اس سورت کو پڑھ سکتے ہیں، اور اس سورت کو نازل کر کے اللہ نے اس امت کو ایک پیغام دیا، ایک درس اور ایک سبق دیا. میں نے جو آیت ابھی آپ کے سامنے تلاوت فرمائی ہے اس کے اندر اللہ رب العزت نے صاف طور پر کہا، اے ایمان والو، جب تم کو بلایا جائے
جب تم کو پکارا جائے، جب تمہارے واسطے اعلان کیا جائے تو تم چھوڑ دو۔ کس کو؟ دنیا کو نہیں۔ اللہ نے کہا کہ تم چھوڑ دو اپنے کاموں کو، اپنے کام کاج جس حالت میں ہے اسی حالت میں رہنے دو، تم چھوڑ دو اور دوڑ پڑو، چلنے لگو۔ کہاں؟ مسجد کی طرف۔ اس آیت کے اندر اللہ نے یہ حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعہ کے دن تمہیں پکارا جائے، جب تمہیں آواز لگائی جائے، جب تمہیں صدا دی جائے تو تم کیا کرو؟ اس صدا پر لبیک کہو، اس آواز پر لبیک کہو، اس اعلان پر لبیک کہو۔ تم چھوڑ دو اپنے کاروبار کو، تم چھوڑ دو اپنے کاموں کو، اور تم پہلے اللہ کو یاد کرو، خدا کو یاد کرو۔ تم اپنے نماز کی طرف دھیان دو، اپنے آپ کو نماز کے پیچھے دوڑاؤ، اپنے آپ کو مسجد کی طرف قدم بوشی کرو، اپنے آپ کو مسجد کی طرف لے کر جاؤ۔ کیوں؟ تاکہ وہاں پہنچ کر کے خدا کا حکم ادا کر سکو، نماز ادا کر سکو۔ پھر آگے فرمایا کہ جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو تم زمین پر پھیل جاؤ، تم زمین پر پھیل جاؤ۔ آخری کے جو 3 آیات سورہ جمعہ کی ہے وہ اسی فضیلت پر مشتمل ہے۔ اللہ نے کہا کہ جب نماز پڑھ چکو تو تم پھیل جاؤ۔ کہاں پر پھیل جاؤ؟ چھت کے اوپر نہیں، کسی درخت کے اوپر نہیں، کسی پہاڑ کے اوپر نہیں، بلکہ رب نے خود بتایا کہ تم پھیل جاؤ زمین کے حصوں میں، تم پھیل جاؤ زمین کے ٹکڑوں میں، تاکہ تم رزق تلاش کر سکو، تاکہ تم روزی تلاش کرو اور میں تمہیں روزی دے دوں۔ اللہ نے خود اپنے کلام الہی کے اندر فرمایا کہ جب تمہیں پکارا جائے تم میرے گھر میں چلے جاؤ، میرے سامنے اپنے ماتھا ٹیک لو، مجھے یاد کر لو، میرے سامنے اپنے آپ کو خم کر دو، نماز پڑھ لو، دعائیں کر لو، پھر زمین کے حصوں میں پھیل جاؤ، زمین کے ٹکڑوں میں پھیل جاؤ، تم رزق کی تلاش کرو، تم روزی کی تلاش کرو، میں تمہیں روزی دوں گا، میں تمہیں رزق دوں گا۔ یہ کوئی انسان نے نہیں بلکہ رب کا نازل کرتا قرآن کہتا ہے۔ آج ہماری حالات کیا ہے؟ ہم سب دیکھتے ہیں، بات روزے روشن کی طرح آیا ہے۔ آج پنج گانا پکاری جاتی ہے، اعلان کیا جاتا ہے، صدائیں دی جاتی ہے، لیکن مسجدیں خالی کی خالی پر جاتی ہے۔ پنج گانا نماز کی بات تو دور ہے، ہفتے میں 1 مرتبہ جمعہ کے دن آتا ہے، اس دن بھی ہم مسجد میں جانے کے لیے تیار نہیں۔ روایت کے اندر ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حضرت اوس بن اوس فرماتے ہیں، اللہ کے نبی سے روایت بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص جمعہ کے دن پانی نہاتا ہے، جو شخص جمعہ کے دن غسل کرتا ہے، غسل کرنے کے بعد اچھا کپڑا پہنتا ہے، مسجد کی طرف پیدل چل کر جاتا ہے، پیادہ جاتا ہے اور امام کے قریب بیٹھتا ہے، امام کے قریب بیٹھ کر کے جو نماز مقدر ہو پڑھ لیتا ہے۔ اگر نماز نہیں پڑھے امام کے قریب بیٹھ جاتا ہے، اور امام جب خطبہ دینے کے لیے باہر نکلتے ہیں وہ امام کو دیکھتا ہے، امام کے خطبہ کو غور سے سنتا ہے، دھیان سے امام کے خطبہ کو سنتا ہے، اور پھر امام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اور پھر نماز پڑھنے کے بعد دعا کرتا ہے، دعا کرنے کے بعد وہ اپنے گھر کی طرف آتے ہیں۔ روایت کے اندر ہے، یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حضرت اوس بن خزرج فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کے ہر ایک قدم پر 1 سال کے گناہ معاف کر دیا جاتا ہے، 1 سال کی گناہ معاف کر دیا جاتا ہے۔ سوچنے کا مقام ہے کہ ایک ایسے دن کے اندر جب انسان نہا دھول کر مسجد کی طرف جائے، امام کے سامنے قریب بیٹھے، پھر نماز خطبہ کو سنے، نماز ادا کر کے گھر کو آئے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کو ایک قدم پر 1 سال کے گناہ معاف کر دیا جاتا ہے۔ سوچنے کا مقام ہے، سمجھنے کا مقام ہے۔ اب جتنا جس کا گھر مسجد سے دور ہوگا ان کی قدمیں اتنی زیادہ ہوں گی، ان کے گناہیں اتنی سال کی زیادہ معاف کر دی جائیں گی، اور اس سے بڑی فضیلت اس دن کی اور کیا ہو سکتی ہے۔ آقا مدنی
فرماتے ہیں، روایت کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین دن دنوں میں جمعہ کا دن ہے۔ آقا مدنی فرماتے ہیں کہ بہترین دن دنوں میں جمعہ کا دن ہے۔ جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے۔ جمعہ کے دن کی فضیلت یہ کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کے مجسمے بنائے گئے، اسی دن روح پھونکی گئی اور آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن ہی جنت میں داخل کیا گیا۔ اور جس دن جنت سے حضرت آدم علیہ السلام کو نکالا گیا وہ جمعہ کا ہی دن تھا۔ سمجھنے کی بات ہے کہ جمعہ کے دن کی اتنی فضیلت ہے۔ بشر الانسان، تمام انسانوں کے دادا جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کو اس دن پیدا کیا جاتا ہے، جنت میں داخل کیا جاتا ہے، زمین پر اتارا جاتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جمعہ کا دن ہی ایک ایسا دن ہے جس دن اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے اور اسی دن قیامت برپا ہو جائے گی، تمام دنیا درہم برہم ہو جائے گی۔ روایت کے اندر بات آتی ہے کہ جب جمعہ کا دن شروع ہوتا ہے، جب جمعہ کا دن شروع ہو جاتا ہے، دنیا کی جتنے بھی اللہ کی مخلوقات ہیں، 18,000 اللہ کے پیدا کیے ہوئے مخلوقات ہیں، صرف 2 مخلوق کو چھوڑ کر کے تمام مخلوق جو ہے جمعہ کے دن سے پناہ مانگتے ہیں، جمعہ کے دن سے ڈرتے ہیں۔ روایت کے اندر ہے کہ جب جمعہ کا دن شروع ہو جاتا ہے، شجر و حجر بھی ڈرنے لگتے ہیں، سمندر بھی ڈرنے لگتے ہیں، پہاڑ اتنی اونچی ہے، اتنی مضبوط ہے جسے زمین کا کھوٹا کہا جاتا ہے، وہ بھی ڈرنے لگتا ہے، چرندہ بھی ڈرنے لگتا ہے، پرندہ بھی ڈرنے لگتا ہے، سانپ بچھو بھی ڈرنے لگتے ہیں، دنیا کی چپے چپے ڈرنے لگتی ہے، جمعہ کے دن سے کپ کپانے لگتی ہے۔ لیکن ایک انسان ہے، ایک جنات ہے جو جمعہ کے دن سے ڈرتا نہیں ہے۔ روایت کے اندر ہے یہ تمام مخلوقات جمعہ کے دن سے اس لیے ڈرتے ہیں، اس لیے ڈرتے ہیں کہ روایت کے اندر ہے کہ جمعہ کے دن ہی قیامت قائم ہوگی، اس لیے تمام مخلوقات ڈرتی ہے۔ انسان صرف نہیں ڈرتا، جنات صرف نہیں ڈرتا، یہ تمام اللہ کے بنائے ہوئے 18,000 مخلوقات میں 2 کو چھوڑ کر کے تمام مخلوق اس لیے ڈرتی ہے کہ ہو نہ ہو اسی جمعہ کو قیامت آ جائے، ہو نہ ہو اسی جمعہ کو میں درہم برہم ہو جاؤں، ہو نہ ہو اسی جمعہ کو میں ٹوٹ کر کے علیحدہ ہو جاؤں، میں منتشر ہو جاؤں۔ اس خوف کی وجہ سے، اس ڈر کی وجہ سے دنیا کی تمام چیزیں ڈرتی ہے، لیکن انسان ڈرنے والا نہیں ہے، انسان ڈرتا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دلوں کے اندر خدا کا خوف نہیں ہے، ان کے دلوں کے اندر نبی کا محبت نہیں ہے، ان کے دلوں کے اندر خود کی شریعت کی عظمت نہیں ہے، ان کے دلوں کے اندر قرآن کی عظمت نہیں ہے، ان کے دلوں کے اندر ایمان کی عظمت نہیں ہے، ان کے دلوں کے اندر صحابہ کا طریقہ نہیں ہے، ان کے دلوں کے اندر اولیاء اکرام کی محبتیں نہیں ہے، ان کو دلوں کے اندر چاروں امام کے مسائل موجود نہیں ہے۔ اس وجہ سے یہ اس دن سے ڈرتے نہیں ہیں، یہ بے خوف زمین پر چلتے ہیں اور اکڑ کے چلتے ہیں۔ اگر وہ گناہ بھی کرے، اگر آپ روکیں تو وہ اکڑ کر کے آپ کو جواب دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ سوچنے کا مقام ہے، سوچنے کا مقام ہے۔ وہ جاندار خدا کے، وہ مخلوق خدا کے جس کے اندر اللہ نے عقل سلیم نہیں دیا ہے، جن کو عقل نہیں دی ہے، جو بے عقل ہے، جو زبانوں سے معذور ہے، جو عقل سے معذور ہے، جو نگاہوں سے معذور ہے، جو پاؤں سے معذور ہے، جو ہاتھوں سے معذور ہے، جو سن نہیں سکتا، جو دیکھ نہیں سکتا، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ تمام مخلوقات جمعہ کے دن سے ڈرتی ہے۔ لیکن اگر کوئی نہ ڈرے تو وہ نہیں ڈرتے جس کو اللہ نے عقل سلیم عطا فرمائی ہے، جس کو اللہ نے محض اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمائی ہے۔ قرآن کہتا ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے جنات کو، میں نے انسان کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، محض اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، محض اپنے سامنے جھکنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ تمام مخلوق تو ڈرے، لیکن محض اللہ نے جس کو اپنے لیے پیدا کیا ہو وہ مخلوق ڈرنے والی نہیں ہے، وہ قوم ڈرنے والے نہیں ہے۔ اور وہ مخلوق کون سا ہے؟ وہ مخلوق انسان ہے، وہ مخلوق انسان ہے۔ اس انسان کی خادم اللہ نے 18,000 مخلوقات کو پیدا کیا ہے۔ اس انسان کی خدمت کے لیے شجر کو پیدا کیا، ان کی خدمت کے لیے حجر کو پیدا کیا، ان کی خدمت کے لیے پانی کو پیدا کیا، ان کی خدمت کے لیے ہوا کو بنائی، ان کی خدمت کے لیے سانپ کو بنایا، ان کی خدمت
خدمت کے لیے شیر کو بنایا، ان کی خدمت کے لیے تمام جانور کو اگر آپ غور سے دیکھیں، تمام جانور کو اس انسان کی خدمت کے لیے رب نے پیدا فرمایا ہے، لیکن یہ انسان اس رب کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں۔ پنج گانا تو پنج گانا، ہفتے میں ایک دن جو آتا ہے، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، روایت کے اندر ہے کہ جمعہ کا دن جو ہے، یہ جمعہ کا دن ہفتے کی عید ہے، ہفتے کی عید ہے۔ اور پھر آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، روایت کے اندر بات آتی ہے کہ جمعہ کے دن کی عظمت اس لیے بڑھی ہوئی ہے کہ پورے گاؤں کے لوگ ایک مسجد میں جمع ہو کر کے ایک ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، ایک ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ اس سے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ کون بھائی میرا بیمار ہے، کون بھائی میری طبیعت، کون بھائی کی طبیعت خراب ہے، کون بھائی زندہ ہے، کون اس دنیا سے چلے گیا ہے۔ اس چیز کا پتہ اگر لگانا ہو، اس چیز کا آپ کو جو ہے ملاقات کسی کی کرنی ہو، آپ جمعہ کے دن جمعہ میں شریک ہو جائیے، آپ کے گاؤں کے پورے لوگوں سے ملاقات ہو جائے گی۔ جن سے ملاقات نہ ہو تو ان کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کوئی مصیبت میں ہوگا، یا تو بیمار ہوگا، یا کوئی مصیبتیں ان کے لاحق ہو گئی ہوگی، اس وجہ سے وہ ہمارے ساتھ جمعہ میں شریک نہیں ہوا ہوگا۔ اللہ کے نبی نے اس جمعہ کے دن کو اتنی پاورفل بنایا ہے، لیکن ہم ان کے ماننے والے ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں، ان کے امتی ہونے کے باوجود اس دین سے بھی اتنی دوری اختیار کیے ہوئے ہیں، اتنی دوری اختیار کیے ہوئے ہیں کہ ہماری تصورات سے باہر ہے۔ آپ غور فرمائیں، میں ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ابھی 2 ہفتہ قبل ہمارے ہاں عید الفطر کی نماز ادا کی گئی، ہمارے ہاں عیدگاہ کے اندر عید الفطر کی نمازیں ادا کی گئی۔ آپ دیکھے ہوں گے عیدگاہ کے اندر جگہ نہیں تھا کہ آدمی نماز پڑھے، جگہ نہیں تھا کہ آدمی کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ سکے، اتنی بھیڑ تھی، اتنی ہجوم تھا۔ لیکن جمعہ کو، عیدگاہ کو چھوڑ دیا جائے، آپ جمعہ کے دن بھی جس کو اللہ کے نبی نے عید کا دن قرار دیا گیا ہے، وہ تو عید سال میں ایک مرتبہ آتی ہے، اور اس دن کو اللہ کے نبی نے ہفتے میں جو ہے ہر ہفتے آنے کا اس دن کو فرمایا ہے۔ اس عید کو دیکھا جائے، اس عید کو دیکھا جائے، دونوں عید میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اس عید میں تو نماز پڑھنے کے لیے جگہ نہیں ہے، اور اس عید کے اندر جو ہے 9 صف کی مسجد بھی فل نہیں ہوتی ہے۔ یہ شرم کی بات ہے، یہ مسلمانوں کے نام پر، مسلمانیت پر کلنک ہے کہ تم کیسے مسلمان ہو، تم کیسے نبی کا ماننے والے ہو، تم کیسے نبی کی عظمت کو اپنے دل میں بیٹھانے والے ہو، تم کیسے قرآن پڑھنے والے ہو۔ یہ باتیں، یہ سوال ہر ایک کی زبان پر اٹھنی چاہیے، ہر ایک کی زبان پر پیدا ہونی چاہیے، ہر ایک کے دل میں یہ بات کھٹکنی چاہیے کہ ہم کیسے مسلمان ہیں۔ عید کا دن آیا تو ہم جا کر کے عیدگاہ میں 2 رکعت نماز ادا کر لیے، جب جمعہ کا دن آیا اس دن بھی خطبہ دی جاتی ہے، 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدائیں لگا دی جاتی ہے، لیکن اس دن پھر کیوں نہیں آتے، اس دن کو ہم کیوں نہیں حاضری ہوتے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس دن کی عظمت ہے، اس دن کی عظمت آپ کے دلوں کے اندر نہیں ہے۔ میرے بھائیو، سوچنے کا مقام ہے۔ یہ صرف امام صاحب نہ سوچے، صرف کوئی مولوی صاحب نہ سوچے، صرف کوئی حافظ صاحب نہ سوچے، مسجد کے کوئی صدر نہ سوچے، بلکہ یہ چیز سوچنے کا چھوٹے سے لے کر کے بڑے تک، بڑے سے لے کر کے چھوٹے تک، نوجوان سے لے کر کے بوڑھے تک، بوڑھے سے لے کر کے نوجوان تک، بچے سے لے کر کے جوان تک، اور جوان سے لے کر کے بچے تک، ہر ایک کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ جب عید کی نماز کے لیے عیدگاہ پر جاتے ہیں تو عیدگاہ فل ہو جاتی ہے، اور پھر جمعہ کی نماز کے لیے مسجدیں خالی ہو جاتی ہے، خالی کی خالی رہ جاتی ہے۔ مسجد کے اندر ایسی جو ہے اداسیاں کیوں رہتی ہے، صفیں خالی کیوں رہتی ہے؟ یہ عظمتیں ہمارے دلوں سے نکل گئی ہے، جمعہ کی عظمتیں نکل گئی ہے، شریعت کی عظمتیں نکل گئی ہے، قرآن کی عظمتیں نکل گئی ہے، نبی سے محبت کی عظمتیں نکل گئی ہے۔ حدیث کی عظمتیں اگر ہوتی تو ہم نماز پڑھنے کے لیے آتے، ہم جمعہ پڑھنے کے لیے آتے۔ صرف ہمارے دلوں کے اندر ایک دن کی عظمت رہ گئی ہے، اور وہ ایک دن ہے عیدین کا دن، جس دن ہم لوگ جمع ہو جاتے ہیں، سال میں ایک مرتبہ جمع ہو کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ ایک واقعہ سناتا ہوں، یہ واقعہ کافی مشہور ہے۔ میں نے اس واقعے کو اس سے 2-3 سال پہلے میں نے جمعہ میں عیدگاہ میں بیان فرمایا تھا۔ ایک واقعہ کسی شہر میں پیش آیا کہ گاؤں کے اندر ایک شخص تھا، گاؤں کے اندر ایک آدمی رہنے والا تھا، اور وہ آدمی اتنا اچھا کہیے یا اتنا برا تھا کہ وہ نہ تو روزہ رکھتا تھا، نہ تو پنج گانا نماز پڑھتا تھا، نہ تو عیدین کی نماز پڑھا کرتا تھا،
صرف وہ آدمی ایک دن پورے سال میں ایک شب کو بیدار ہوا کرتا تھا۔ اتفاق سے جب اس آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے، جب وہ آدمی اس دنیا سے چل بستے ہیں، تو گاؤں والے اس کو نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تیار نہیں، گاؤں والا اس کے جنازہ پڑھانے کے لیے تیار نہیں، دفنانے کے لیے تیار نہیں، قبر کے گرہ پر اتارنے کے لیے تیار نہیں۔ کیوں؟ پورے گاؤں والا اس کو برا سمجھتا تھا، اس کو گھٹیا سمجھتا تھا، وہ کبھی مسجد کو نہیں جاتا تھا، وہ کبھی قرآن کو نہیں سنتا تھا، وہ کبھی مولوی صاحب کی باتوں کو نہیں سنتا تھا، وہ کبھی عیدین کی نماز کو نہیں جاتا تھا، کبھی تراویح کی نماز کو نہیں جاتا تھا، نہیں کبھی اس نے روزہ رکھا تھا۔ اس وجہ سے گاؤں والے اس کے نماز جنازہ میں شریک نہ ہوئے۔ اس کے گھر کے کچھ لوگوں نے جو جاہل تھے، ان پڑھ تھے، بالکل جاہل گنوار تھے، جیسے تیسے اس کو پانی نہلاتا ہے، نہلانے کے بعد جیسے تیسے اس کو کفن دیتا ہے، کفن دینے کے بعد اس کے تابوت میں سلا دیتا ہے، تابوت میں سلانے کے بعد ایک راستے پر لے کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کے فیملی کا ایک آدمی کھڑا ہو جاتا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے 30 آدمیوں کا گزر ہوتا ہے، 30 آدمیوں کا گزر ہوتا ہے۔ وہ تمام کے تمام متقی ہوتے ہیں، سفید یونیفارم میں ہوتے ہیں، سفید ڈریسز ان کے جو ہے جسم میں ہوتا ہے، ٹوپی بھی سفید ہے، شرٹ بھی سفید ہے، پاجامہ بھی سفید ہے، تمام کے جسم کے ہر ایک اعضا ڈھکا ہوا ہے، چہرے کے اندر چمک ہے، روشنی ہے۔ جب وہ 30 آدمی آتے ہیں، اس کے جنازے لے کر کے بیٹھا ہوا جو آدمی ہے وہ کہنے لگتا ہے کہ میرے بھائی، یہ میرے فیملی کے ممبر ہے، اس کا انتقال ہو گیا ہے، آپ لوگ اسے جو ہے ان کا نماز جنازہ پڑھا دیجئے، ان کے قبر کے گڑھے تک پڑھا دیجئے۔ وہ 30 آدمی آتے ہیں، ان کے چہرے کو دیکھتے ہیں، اور چہرہ دیکھنے کے بعد 30 کے 30 آدمی اس کے چہرے کے اندر تھوک دیتے ہیں، ان کے منہ پہ تھوکنے کے بعد وہ 30 آدمی گزر جاتے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے پھر 5 آدمی کا گزر ہوتا ہے، یہ 5 آدمی بھی بالکل سفید یونیفارم میں آتے ہیں، بالکل اللہ والے محسوس ہونے لگتے ہیں، اللہ کے ولی محسوس ہونے لگتے ہیں۔ سامنے والا جو جنازے کے پاس بیٹھا ہوا ہے، لاش کے پاس بیٹھا ہوا ہے، دیکھ کر کے سوچنے لگتے ہیں کہ یہ 5 آدمی جو آ رہے ہیں، شاید یہ ان کا نماز جنازہ پڑھا دے، ان کو قبر کے گڑھے تک پہنچا دے۔ جب وہ آدمی قریب آتا ہے، قریب آنے کے بعد یہ بیٹھا ہوا آدمی کہنے لگتا ہے کہ بھائی اس کا نماز جنازہ پڑھا دو، ان کو قبر کے گڑھے تک پہنچا دو۔ چنانچہ وہ 5 آدمی کفن اٹھاتے ہیں، چہرے کو دیکھتے ہیں، چہرہ دیکھنے کے بعد 5 کے 5 آدمی ان کے منہ میں تھوک دیتے ہیں، اور تھوکنے کے بعد وہ 5 کے 5 آدمی آگے بڑھ جاتے ہیں، نماز جنازہ نہیں پڑھاتے، وہ 5 کے 5 آدمی چل دیتے ہیں۔ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے کچھ دیر کے بعد 3 آدمی کا گزر ہوتا ہے، 3 آدمی کا گزر ہوتا ہے، 3 آدمی کا گزر ہوتا ہے۔ اور اس 3 آدمی کو دیکھنے کے بعد جو ہے بیٹھے ہوئے آدمی سوچنے لگتا ہے کہ ہو نہ ہو یہ 3 آدمی جو ہے ان کے نماز جنازہ پڑھا ہی دیں گے، ان کے قبر کے گڑھے تک پہنچا ہی دیں گے۔ لیکن دیکھتے دیکھتے جب وہ 3 آدمی قریب آ جاتے ہیں، قریب آنے کے بعد یہ بیٹھا ہوا شخص کہنے لگتا ہے، ہاتھ جوڑ کے کہنے لگتا ہے، بنتی کرنے لگتا ہے، کہتا ہے کہ بھائی اس کے نماز جنازہ پڑھا دو، ان کے نماز جنازہ پڑھا دو، ان کے قبر کے گڑھے تک ان کو پہنچا دو۔ وہ 3 آدمی ان کے قبر کفن کو ہٹاتے ہیں، ہٹانے کے بعد ان کے چہرے کو دیکھتے ہیں، اس لاش کے چہرے کو دیکھتے ہیں۔ دیکھنے کے بعد یہ 3 شخص جو ہے، جو سفید یونیفارم میں ہے، سفید کپڑے میں ہے، سفید جبے میں ہے، امامہ بھی سر میں ہے، جسم میں تن میں پورے سر سے لے کر کے پاؤں تک سفید کپڑا ہے، یہ تینوں کے تینوں بھی اس مرے ہوئے انسان کے منہ میں تھوک مارتے ہیں۔ تھوکنے کے بعد یہ تینوں کے تینوں آگے چل دیتے ہیں، آگے چل دیتے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے پھر 2 آدمی کا گزر ہوتا ہے، 2 آدمی کا گزر ہوتا ہے، یہ دونوں بھی سفید ڈریس میں ہوتے ہیں، امامہ سر پر ہے، سر سے پاؤں تک سفید ڈریس میں لبریز ہے۔ یہ بیٹھا ہوا شخص سوچنے لگتا ہے کہ اب تک میں نے کتنے لوگوں کو کہا، کسی نے نماز جنازہ نہیں پڑھایا، اب یہ آخر میں یہ 2 شخص آ رہے ہیں، اب میں دیکھتا ہوں کہ یا 2 آدمی سے بنتی کروں گا کہ یہ 2 آدمی ان کا نماز جنازہ پڑھا دے۔ لیکن یہ آدمی جب ان کے قریب آتے ہیں، جب یہ بیٹھا ہوا انسان ان سے بنتی کرتا ہے، درخواست کرتا ہے کہ بھائی ان کے نماز جنازہ پڑھا دو، ان کے نماز جنازہ پڑھا دو، ان کے قبر کے گڑھے تک ان کو پہنچا دو۔ چنانچہ وہ دونوں آدمی بھی کفن کو اٹھاتے ہیں، کفن کو چہرے سے ہٹا کر کے چہرے کو دیکھتے ہیں، اور چہرے کو دیکھنے کے بعد پھر اس مرے ہوئے انسان کے چہرے پر تھوک دیتے ہیں۔ تھوکنے کے بعد یہ 2 شخص ابھی آگے چل
چلا جاتا ہے، کچھ دیر کے بعد ایک شخص کا گزر ہوتا ہے، ایک شخص کا گزر ہوتا ہے، اور جب وہ ایک شخص آتا ہے، وہ ایک شخص آتا ہے، قریب آتا ہے، یہ بیٹھے ہوئے انسان جو ہے دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی آخر میں تم آئے ہو، مجھے یقین ہے کہ اب تمہارے بعد کوئی آنے والا نہیں ہے، تم آخری شخص ہو، میں تم سے بنتی کرتا ہوں، تم خدا کے ولی دیکھتے ہو، تم خدا کے معصوم بندے دیکھ رہے ہو، اس کے نمازہ جنازہ پڑھا کر کے ان کو قبر کے گڑھے تک پہنچا دو۔ چنانچہ یہ آدمی کھڑا ہو جاتا ہے، یہ آدمی تنہا نماز جنازہ پڑھتا ہے اور نماز جنازہ پڑھنے کے بعد اس کو قبر کے گڑھے تک پہنچا دیتا ہے۔ آپ غور فرمائے، پہلے جو 30 آدمی کی ایک جھنڈ آئی تھی، ایک گروپ آیا تھا، وہ ان کا روزہ تھا، جس نے زندگی میں کبھی روزہ نہیں رکھا تھا، جو مرنے کے بعد اس کے سامنے سے، اس کے جنازے کے سامنے سے وہ 30 شخص جو ہے، وہ 30 روزے جو ہے ایک اللہ والے کی شکل میں گزرا، اس شخص نے کبھی روزہ نہیں رکھا، اس وجہ سے وہ 30 کے 30 روزے کی شکل میں انسان جو ہے اللہ کے محبوب مخلوق فرشتے آئے اور ان کے چہرے میں تھوک کر کے چلے گئے۔ پھر 5 شخص جو آیا تھا وہ اللہ کے بھی محبوب بندے ہوں گے یا فرشتے تھے، جو 5 جگانہ نماز کا تھا، وہ آدمی عمر میں کبھی بھی 5 نمازیں نہیں ادا کی تھی، اس وجہ سے وہ 5 نمازیں کی شکل میں وہ اللہ کے مخلوق آئے، وہ بندے آئے اور اس آدمی کے منہ میں تھوک کر کے چلے گئے۔ اور آخر میں پھر 3 شخص کا جو گزر ہوا تھا وہ وتر کی نمازیں تھی، 3 رکعت وتر کی نمازیں ہم لوگ ہر روز عشاء کے بعد ادا کرتے ہیں، اس نے عمر میں کبھی بھی وتر کی نماز ادا نہیں کی۔ وہ وتر کی نماز جو ہے انسانی شکل میں آیا اور سفید ڈریس میں آیا اور اس شخص کے منہ میں تھوک دیا اور وہ بھی آگے چلے گئے۔ اور آخر میں جو 2 شخص آیا تھا وہ عیدین کی نمازیں تھی، اس شخص نے عمر میں کبھی بھی عیدین کی نماز ادا نہیں کی، عیدین کی نماز ادا نہیں کی، اور وہ جو ہے وہ عیدین کی نماز آئے، ان کے چہرے کو دیکھ کر کے تھوک کر کے آگے چلا گیا۔ اور آخر میں جو ایک شخص آیا ہے، اس میں اختلاف ہے، بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ ایک شخص جو ہے، بعض واقعہ بیان کرنے والوں نے کہا کہ یہ شب قدر کی شب تھی، جس دن وہ آدمی جگ کر کے اللہ کی عبادت کر لیا کرتا تھا، وہ ایک شخص شب قدر کی جو ہے رات تھی، اور جس رات میں وہ اللہ کو یاد کرتا تھا، وہ ایک آدمی اس کے نماز جنازہ ادا کیا۔ اب دل پر ہاتھ رکھ کے ذرا سوچئے، ذرا غور کیجئے کہ ایک آدمی جب نماز جنازہ پڑھے گا، ایک آدمی جب کسی انسان کو دفنائے گا، ایک آدمی جب کسی کو قبرستان لے کر کے جائے گا، اس کو کس حساب سے لے کر کے جائے گا؟ ایک آدمی جو ہے تابوت کے 4 کونے کو پکڑ نہیں سکتا، ایک آدمی جو ہے، ایک آدمی قبر کے گڑھے میں کسی کو اتار نہیں سکتا، تو اس کو کیسے انداز میں اتارا ہوگا؟ ہر ایک اپنے عقل سے سوچ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، جب ایک آدمی کسی کو قبرستان لے کے جائے گا، یا تو گلے میں رسی لگائے گا یا تو پیر میں رسی لگائے گا اور لگا کر کے گھسیٹتے ہوئے اس کو قبرستان لے کر کے جائے گا، یا نہیں تو تابوت کے اندر رسی باندھ کر گھسیٹ کر کے لے کے جائے گا، اور پھر ایک آدمی جب قبر میں اتارے گا تو اسے دھکا مار کے گرا دے گا، جس کو سنبھال کر کے نہیں اتار سکتا۔ سوچنے کا مقام ہے، سمجھنے کا مقام ہے، اس واقعے سے ہمیں عبرت لینے کی ضرورت ہے کہ آج ہم مسلمان ہیں، ہمارے ساتھ بھی ہمارا حشر ایسا نہ ہو۔ روایت کے اندر آتا ہے، مفسرین لکھتے ہیں کہ جس نماز جنازے میں کثرت سے مجمع ہو، کثیر تعداد لوگوں کی ہو، سمجھ لینا اس مردے کی اللہ تبارک و تعالی جو ہے مغفرت فرما دی، اس وجہ سے اس کے نماز جنازہ میں لوگوں کی کثرت ہوتی ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ کثیر تعداد کم سے کم 40 آدمی نماز جنازے میں شریک ہو، سمجھ لینا کہ وہ اس مردے کی، اس صاحب کی اللہ نے مغفرت کر دی ہے، اس وجہ سے کثیر تعداد میں لوگ اس کے نماز جنازہ میں شریک ہوا ہے۔ اب سوچئے جب ایک آدمی نماز جنازہ پڑھے تو ان کا حشر دنیا میں بھی کتنا خطرناک ہے، اور مرنے کے بعد قبر میں بھی کتنا خطرناک ہوگا، اور پھر قبر میں منکر نکیر کے سوال و جواب میں بھی کتنا خطرناک ہوگا، قبر سے اٹھنے کے بعد قیامت کے دن بھی کتنا خطرناک ہوگا، قیامت کے دن حشر کے میدان میں بھی جب 7 سورج سر کے اوپر ہوں گے کتنا خطرناک ہوگا، پھر اللہ جو ہے زمین تانبے کے بنا دیں گے، حساب ایک ایک بندے کا لیں گے، حساب بھی کتنا خطرناک لیا جائے گا۔ ہر ایک انسان کو سوچنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہو۔ میں نے تو یہاں تک دیکھا ہے کہ ہمارے گاؤں کے اندر جو ہے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، جو لوگ دور سے تشریف لاتے ہیں وہ تو نماز جنازے میں شریک ہوتے ہیں، لیکن گاؤں کے 5-4 آدمی 5-10 آدمی کو چھوڑ کر کے کوئی نماز جنازے
میں شریک نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے روایت کے اندر بات آتی ہے، اولیاء اکرام فرماتے ہیں کہ جس گاؤں کے مرنے والے، اس کے گاؤں والے اس کے پیٹھ پیچھے ان کے مرنے کے بعد اس کی تعریفیں کرنے لگے، سمجھ جانا کہ وہ آدمی جنتی ہے۔ اگر جس کی تعریف گاؤں والا نہ کرے، سمجھ جانا کہ وہ آدمی جہنمی ہے، جنتی ہو نہیں سکتا۔ میرے بھائیوں، میں عرض کر رہا تھا کہ یہ دن جو ہے جمعہ کا دن ہے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس دن کے بارے میں کہ یہ دن جو ہے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور اسی دن اللہ